کیا آپ بھی بچپن سے پیسے کے بارے میں یہ جھوٹ سنتے آ رہے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ماحول میں پلے بڑھے ہیں جہاں بچپن سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہے کہ پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، اس کے لیے زندگی قربان کرنی پڑتی ہے، یا پھر پیسہ درختوں پر نہیں اگتا۔ میرے عزیزو، اللہ کا ایک صفتی نام الرزاق ہے۔ صرف یہ ایک نام ہی ان تمام منفی نظریات کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک انسان کو ایسے راستوں اور سیلوں سے رزق عطا کرتا ہے جن کا انسان وہم گمان نہیں کر سکتا۔ رزق کوئی محدود چیز نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ذہن سے اس حد کو ختم کرے کہ پیسہ کمانا کوئی ناممکن یا انتہائی عذاب کا کام ہے۔ دوسری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ پیسہ ایک برائی ہے۔ یاد رکھیں کہ پیسہ خود نہ اچھا ہے نہ برا۔ برائی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ پیسے کی پرستش شروع کریں، جب آپ اسی دین کے برابر یا اس سے اوپر کا درجہ دیں۔ حلال پیسہ کمانا تو دراصل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ جب جمعہ کی نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ اللہ سے زیادہ مانگنا لالچ نہیں بلکہ اس کے حکم کی تعمیل اور عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ حلال دولت کمانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا راز تجارت بتایا ہے۔ تجارت کا مطلب ہے منصفانہ لین دین یعنی فیئر ٹریڈ، جہاں لینے والے اور دینے والے دونوں مطمئن اور خوش ہوں۔ یہ تب حرام بنتا ہے جب اس میں دھوکہ، فراڈ یا اسکیم شامل ہو جائے۔ تجارت اور کاروبار کی بنیاد دراصل خدمت یعنی سروس پر ہے۔ آپ دنیا میں جتنی زیادہ لوگوں کی مدد کریں گے، جتنی بہتر معیار کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہی زیادہ دولت سے نوازے گا۔ پیسہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ نے اس کے بدلے میں کتنے انسانوں کو فائدہ پہنچایا۔ آج ہمیں پیسے کے بارے میں اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ پیسے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس بات کے پیچھے بھاگے کہ میں کس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ جب آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے تو رزق خود بخود آپ کے پاس آئے گا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت نظام ہے جہاں آپ کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور وہ آپ کی، اور دونوں فریق مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے اور اسے صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔